شوق نات 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آئیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت کے ساتھ مل کر درود پاک پیش کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ویلکم کرتے ہیں ربیع الاول کے اسپیشل پروگرام شوق نعت میں۔ الحمدللہ عز و جل اس پروگرام کو لے کر آتے ہیں ہر ربیع الاول میں، اور یہ ایک پروگرام نہیں ہوتا، یعنی اس کی ایک ایپیسوڈ نہیں ہوتی، بلکہ 1 2 3 4 تقریباً 12 ایپیسوڈ ہوتی ہیں۔ اور یہ پروگرام لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ بچوں میں بھی نعت پڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ کیا پیدا ہو جائے؟ شوق پیدا ہو جائے۔ کوئی گانے سنتا ہے، کوئی دیگر کام کر رہا ہوتا ہے، گناہوں والے کام میں ہوتا ہے، لیکن مدنی چینل تو نیکی عام کرنا چاہتا ہے، مدنی چینل تو حضور کی محبت عام کرنا چاہتا ہے، مدنی چینل تو یہ چاہتا ہے کہ جو بچے ہیں بچے بھی حضور کی نعتیں پڑھیں، محبت سے پڑھیں، ذوق سے پڑھیں، شوق سے پڑھیں، اور الٹی سیدھی چیزیں یاد کرنے کے بجائے حضور کی نعتیں یاد کریں، نعتوں کے اشعار یاد کریں۔ جہاں پر بھی بیٹھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں یاد آتی رہیں، گنگناتے رہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھنے سے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوا کرتے ہیں۔ کون خوش ہوا کرتا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، یہ پروگرام ہے اور آپ کو پتہ ہے شوق نعت میں ہم کمپٹیشن کرتے ہیں، یعنی اس میں ایک مقابلہ کرتے ہیں، اور اس مقابلے میں بچے یہ جو 1 2 3 4 میرے ساتھ احمد رضا موجود ہیں، حسنین احمد موجود ہیں، اور ہشام محمد حشام اتاری موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ہیں ہمارے محمد ابراہیم رضا اتاری۔ یہ 4 کنسلٹنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ کمپٹیشن میں حصہ لیتے ہیں اور زبردست طریقے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ تو پھر آج بھی آپ تیار ہیں نا مقابلے کے لیے؟ جی تیار ہیں یا جی تیار ہیں؟ جی تیار۔ ہاں بھائی، یہ تیار ہیں، آپ کو اچھی اچھی نعتیں سنائیں گے انشاءاللہ۔ تو جس طرح یہ تیار ہیں، آپ نے بھی ذوق اور شوق کے ساتھ موجود رہنا ہے۔ آپ بھی اسی طرح موجود رہیں گے نا؟ کیسے موجود رہیں گے؟ جب یہ کوئی کلام سنائیں گے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ اور درود شریف کی فضیلت سنیں گے تو پھر کیا کہیں گے آپ؟ چلیں درود شریف کی فضیلت بھی سنا دیتا ہوں آپ کو، سناؤں پھر؟ سنتے ہیں بھائی۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا اس کا درود پاک مجھ تک پہنچے گا، اور میں اس پر درود بھیجوں گا، یعنی دعائے رحمت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ واہ بھائی واہ۔ اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں بھی لکھی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ تو درود پاک پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے کل کے ایپیسوڈ میں یہ دیکھا تھا نا، اور یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ یہ 1500واں یوم ولادت کیسے، کل سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور ہم نے یہ بھی ذہن بنایا تھا کہ اس یوم ولادت کے موقع پر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک کا تحفہ بھیجنا ہے۔ بھائی گفٹ کرتے ہیں نا کسی کی برتھ ڈے پر، آپ کی بھی برتھ ڈے آتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ بابا مجھے تو یہ چاہیے، شوق ہوتا ہے، اور مجھے تو یہ گفٹ چاہیے، مما مجھے یہ چاہیے، اپنی امی کو اپنے بابا کو آپ کہتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو کہ اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ہے، تو ان کو بھی عظیم الشان تحفہ دینا چاہیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کوئی درود پڑھتا ہے نا تو ہمارے نبی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو یوم ولادت ہے، وہ بھی 1500واں، تو زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا ہے۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ نے نیت نہیں کی تھی تو ابھی نیت کر لیں، اور اگر نیت کی تھی اور ابھی تک شروع نہیں کیا تو آج سے آغاز کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزانہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے درود پاک؟ 1500 مرتبہ۔ امیر اہل سنت نے ہمیں ٹارگٹ دیا ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے 1500 مرتبہ، 1500 ٹائم،
یہ کچھ زیادہ منٹ نہیں لگتے. اور جب کسی کو تحفہ دینا ہو تو اس کے لیے تو اہتمام کرنا ہوتا ہے نا. تو اہتمام کرنا ہے اس ربیع الاول 1500 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے. ایک تو ہوتا ہے چلتے پھرتے پڑھتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے بیٹھ کر ادب کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پڑھتے ہیں. کیسے ادب کے ساتھ کیسے بیٹھیں گے آپ؟ بیٹھ کے دکھائیے گا. کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو بیٹھ کے دکھاتے ہیں کیسے بیٹھتے ہیں. واہ بھائی دیکھیں, ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, نگاہیں بھی نیچے ہوتی ہے نا, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کا تصور ہوتا ہے, اور پھر آپ پڑھتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں ذرا پڑھ کے دکھائیں. صلی اللہ, واہ, ایک بار دوبارہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھ رہے ہیں بچوں کتنے پیارے لگ رہے ہیں بیٹھے ہوئے. تو آپ نے بھی گھر میں ایسے ہی اہتمام سے بیٹھنا ہے اور درود پاک کا نذرانہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنا ہے. ایک مرتبہ مل کر پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے پروگرام میں کمپٹیشن شروع کرنے سے پہلے پیارے نبی کی سیرت کے بارے میں کچھ مزید باتیں بھی سنتے ہیں. پیارے بچوں, عام جو بچوں کا بچپنا ہوتا ہے نا, بچوں کا بچپنا تو بچوں کا ہی ہوتا ہے. ہمارا بچپنا تھا جو بڑے ہو گئے, لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بچپنا تھا وہ بہت یونیک تھا, بہت زیادہ خوبصورت تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بچپن تھا وہ اتنا پیارا تھا کہ آپ کو کیا بتاؤں. میں آپ کو 3 باتیں بتاتا ہوں. کتنی باتیں؟ 3. ایک بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 9 مہینے کے ہوئے نا, کتنے مہینے کے ہوئے تھے؟ 9 مہینے. جسٹ 9 منتھ, صرف 9 مہینے کے ہوئے تھے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی طرح بات کرنا شروع فرما دیا تھا. سبحان اللہ. اچھی طرح بات کرنا شروع فرما دیا. یعنی بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا, پھر کہیں جا کے صحیح طرح بات کرنا سیکھتے ہیں, پھر کیسے بات کرنی ہے, صحیح الفاظ کیسے کہنے. لیکن ہمارے نبی تو اللہ کے آخری نبی ہیں, آقائے 2 جہاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ صرف 9 مہینے کے ہوئے تھے اور اچھی طرح بات کیا کرتے تھے. اچھا ایک اور بات بتاتا ہوں. ایک اور بات یہ ہے کہ جو بچے تھے نا, بچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلاتے تھے کھیلنے کے لیے. کھیلنے کے لیے بچے بلاتے ہیں نا, آ جاؤ احمد رضا, آ جاؤ کھیلتے ہیں, شام چلو کھیلنے کے لیے آ جاؤ. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچے جو ہے کھیلنے کے لیے بلاتے تھے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ایک بات فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے, اللہ کریم نے مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. یہاں سے ایک بات بھی ہمیں ویسے سیکھنے کو ملتی ہے, وہی سیکھنے کو ملتی ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں وہ کھیلتے ہی رہتے ہیں. کیا کرتے رہتے ہیں؟ کھیلتے ہی رہتے ہیں. بابا سمجھا دیں, ٹیچر سمجھا دیں, بیٹا اسکول کا ہوم ورک کر لیں, بیٹا مدرسے کا کام کر لیں, لیکن انہوں نے نہیں کرنا. ایسے تو نہیں کرتے نا آپ لوگ, کرنا بھی نہیں چاہیے. اگر کوئی کرتا ہے بتائے نہیں, اگر کوئی کرتا ہے تو کرنا بھی نہیں چاہیے. دیکھیں کھیل کے وقت کھیل, اور کام کے وقت اور آرام کے وقت آرام. اور موبائل کے ٹائم موبائل کے ٹائم موبائل کے ٹائم موبائل. ہاں موبائل تو یوز ہی نہیں کرنا چاہیے بھائی. موبائل تو اس لیے ہوتا ہے, بڑوں کے لیے ہوتا ہے کہ وہ کال کرتے ہیں, کانٹیکٹ کرتے ہیں, کوئی واٹس ایپ کرتے ہیں, کوئی اپنا ضروری کام کرتے ہیں, اس لیے ہوتا ہے. ہمارا کیا کام, ہمارا جی مدنی چینل دیکھنے کے لیے. تو مدنی چینل دیکھنے کے لیے موبائل کا استعمال ہو اگر ضرورت ہے تو لیکن وہ بھی کم ہو, بہت زیادہ کم ہو. یعنی کم سے کیا مراد ہے؟ کم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو دور رکھیں, احتیاط کریں تاکہ آنکھیں کمزور نہ ہو. اور ایسا بھی نہ ہو کہ آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں, بہت اچھی بات, لیکن آپ مدنی چینل کے پروگرامز بھی دیکھ رہے ہیں, یہ بھی بہت اچھی بات ہے, لیکن اس سے آپ کی پڑھائی میں کوئی نقصان ہو رہا ہے, یا پھر کیا ہو رہا ہے, آپ سو نہیں پا رہے. تو سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے نا. مدنی چینل دیکھنا ہے اور آپ نے اپنے پڑھائی کا بھی خیال کرنا ہے, ساری چیزیں کرنی ہے. تو اب مدنی چینل کی بات آ گئی ہے تو مدنی چینل کے ناظرین کو دعوت دے دیتے ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے, یہ کہنا ہے, مدنی چینل دیکھتے رہیے. اچھا بھائی, تو ہم نے یہ بات سیکھی کہ ہم نے اپنا بچپنا ضائع نہیں کرنا. ایک اور بات, ہاں وہ بات یہ ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گود میں تھے. بچپن کی باتیں ہو رہی ہیں نا, گود میں تھے کہ چند بکریاں قریب آ گئیں. وہ قریب آئی تو ان میں سے ایک بکری آئی اور اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ماتھا تھا, یہ ماتھا اور سر, اس کا بوسہ لیا, یعنی اس کو کس کیا, چوما, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا. سبحان اللہ کہتے ہیں. کتنی پیاری بات ہے
کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو پتھر بھی سجدہ کرتے، جانور بھی سجدہ کرتے. یہ تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اور بھی واقعات پڑھیں، اور بھی واقعات دیکھیں کہ کہاں پہ ہیں، تو آپ نے امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے نور والا چہرہ. سارے آواز سے اس کا نام بتا دیں، کون سا رسالہ ہے؟ نور والا چہرہ. نور والا چہرہ. اس کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا کیا کمالات تھے. چلیں بھئی، اب ہم مقابلہ شروع کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے مقابلے میں کتنے راؤنڈز ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے، کل آپ کو پتہ چل گیا تھا. لہذا آج ہم ڈائریکٹ آگے بڑھیں گے اور اپنے پہلے راؤنڈ کی طرف جائیں گے. ہمارے پہلے راؤنڈ کا نام ہے شعر سنائیے. شوق نات شوق نات. جی ہاں، پہلا شعر تو میں پڑھوں گا، اس کے بعد کنٹینیو 1 بائی 1 انشاءاللہ آپ لوگ پڑھیں گے. ہر شعر جیسے یہ مکمل کریں گے تو آپ سب نے کیا کہنا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ زیادہ آواز سے شعر سناتے ہیں یا آپ زیادہ آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں. ہو جائے مقابلہ، پھر آپ دونوں کا مقابلہ ہے. جی پہلا شعر سنیے. محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو، شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو. شکیب دل قرار جاں محمد مصطفیٰ تم ہو، طبیب درد دل تم ہو، میرے دل کی دوا تم ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی غریبوں درد مندوں کی دوا تم ہو، دعا تم ہو، فقیروں بے نواؤں کی صدا تم ہو، ندا تم ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حبیب کبریا تم ہو، امام الانبیاء تم ہو، محمد مصطفیٰ تم ہو، محمد مجتبیٰ تم سبحان اللہ. محمد مصطفیٰ تم ہو، محمد مجتبیٰ. مجتبیٰ تم ہو. جی ہمارے مل جاؤ ماوا ہمارا آسرا تم ہو، ٹھکانوں بے ٹھکانوں کا شہر دو سرا تم ہو. سبحان اللہ. اللہ. جی دوبارہ احمد بھائی کی باری آ گئی ہے اور اب بھول گئے ہیں. غریبوں کی مدد بے بس کا بس روحی فدا تم ہو، سہارا بے سہاروں کا ہمارا آسرا تم ہو. سبحان اللہ. اللہ. بسط کے انبیاء کے یوں تو محبوب ہیں، لیکن جو سب پیاروں سے پیارا ہے وہ محبوب خدا تم ہو. سبحان اللہ. حسینوں میں تم ہی تم ہو، نبیوں میں تم ہی تم ہو، کہ محبوب خدا تم ہو، نبی الانبیاء تم ہو. سبحان اللہ. تمہارے حسن رنگی کی جھلک سب حسینوں میں، بہاروں کی بہاروں میں بہار جاں فضا تم ہو. سبحان اللہ. زمین پر ہے چمک کس کی، فلک پر ہے جھلک کس کی، مایا خورشید سیاروں ستاروں کی ضیا تم ہو. سبحان اللہ. بولا ثانی ہو تم آقا، نہیں ثانی کوئی جس کا، اگر ہے دوسرا کوئی تو اپنا دوسرا تم ہو. سبحان اللہ. نہ ہو سکتے ہیں دو اول، نہ ہو سکتے ہیں دو آخر، تم اول تم آخر اور ابتدا تم انتہا تم ہو. سبحان اللہ. کیا انا من بات. حامد و حامد رضا منی کے جلووں سے، بحمد اللہ رضا حامد اور حامد رضا تم ہو. ماشاءاللہ. ایک بار دوبارہ پڑھیے گا یہی شعر. انا من حامد رضا منی کے جلووں سے، بحمد اللہ رضا حامد اور حامد رضا تم ہو. انا من حامد و حامد رضا منی کے جلووں سے، بحمد اللہ رضا حامد ہیں اور حامد رضا تم ہو. ماشاءاللہ. یوں سمجھیں کہ چلیں اور تمہارے حسن رنگی کی جھلک ہے سب حسینوں میں. کتنا پیارا شعر ہے نا یہ بھی. یہ کس نے پڑھا تھا؟ ہیں آپ نے پڑھا تھا؟ یہ یاد ہے؟ دوبارہ سنائیں گے؟ سنائیے. تمہارے حسن رنگی کی جھلک سب حسینوں میں، بہاروں کی بہاروں میں بہار جاں فضا تم ہو. بہاروں کی بہاروں میں بہار جاں فضا تم ہو. ایک بار کہہ دیجئے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، اتنے مشکل اشعار ہیں اور اتنے مشکل الفاظ ہیں، لیکن ماشاءاللہ کمال بھائی. بہت خوب بچوں نے یاد کیا. یہ ہے شوق نعت. یہ ہے شوق نعت. نعت کا جب شوق پیدا ہوتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مشکل چیز بھی آسان لگتی ہے. ماشاءاللہ آپ نے یاد کیا. اور اب ہم اسکور بورڈ پر جاتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے جانے کی ضرورت نہیں ہے نا؟ یا ضرورت ہے؟ بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ماشاءاللہ تمام ہی بچوں نے تمام اشعار درست سنا دیے ہیں. سبحان اللہ. تو اسی کے ساتھ ہم جائیں گے راؤنڈ 2 کی جانب. لیکن راؤنڈ 2 کی طرف جانے سے پہلے ہمارے ساتھ مصطفیٰ بھائی بھی تو موجود ہیں. تو مصطفیٰ بھائی آپ کچھ اشعار سنا دیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم عليك يا حبيب الله جشن آمد رسول اللہ اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ جشن آمد رسول اللہ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ دونوں عالم کے رسول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی آمینہ بی بی سب سے کہنے لگی دعا ہو گئے قبول اللہ اللہ دعا ہو گئے قبول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اچھا جی اب ہمارا ایک اور راؤنڈ شروع ہونے والا ہے. اس کا نام بتانے سے پہلے ہمارے ساتھ جو بچے موجود ہیں جو ماشاء اللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اور رونق محفل ہیں تو آپ سے بھی کچھ سوالات کر لیتے ہیں. تیار ہیں آپ لوگ؟ اچھا دیکھتے ہیں کون جواب دیتا ہے. یہ بتائیے سب سے آخر میں کس نبی علیہ السلام کی ولادت مکہ شریف میں ہوئی؟ کس کو پتہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ بتا دیں. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کون کون کہہ رہا ہے جواب صحیح ہے؟ ہاتھ کھڑا کر لیں. وہ جو کہہ رہے ہیں یہ جواب ٹھیک ہے سب نے کہا ہے تو اس کا مطلب جواب درست ہے. چلیں ایک اور پوچھتا ہوں میں. یہ مائک دیجیے گا. اب کسی اور سے پوچھیں گے. سوال یہ ہے وہ کون سا دن تھا جس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی؟ تو ہاتھ بہت سارے کھڑے ہو رہے ہیں کچھ نہیں بھی کھڑے ہو رہے ہیں. میں دیکھتا ہوں جو مسکرا رہے ہیں نا ان کو دوں گا مائک. جو مسکرا رہے ہیں خوشی کے لمحات ہیں نا تو کون مسکرا رہے ہیں؟ ہاں ایک مسکراہٹ کم ہے تھوڑی. اور زیادہ کس کی مسکراہٹ ہے؟ ان کے پاس ہے. یہاں بھائی دیکھیں مسکرا کے دکھائیں کیسے مسکرا رہے ہیں آپ. دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں. آپ سب مسکرا کے دکھائیے. خوشی کے لمحات ہیں. ربیع الاول کا مہینہ ہے. یوم ولادت کے دن. جی نہیں دن بتانا ہے. دن تاریخ نہیں. پیر والے دن.
کنفیوز ہیں یا شیور ہیں؟ جمعے کو جمعے کو جمعے کو کون کون کہہ رہا ہے صحیح ہے یہ؟ کوئی بھی نہیں کہہ رہا، ایک کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کون سے دن ہوئی؟ جمعے والے دن ہوئی. اچھا میں نے کنفیوز کر دیا، مجھے پتا ہے آپ سب کو آتا ہے. جی آپ بتائیں. پیر شریف کے دن پیدا ہوئے تھے. جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی تھی؟ اچھی طریقے سے یاد رکھ لیں اور اتنا پکا یاد رکھ لیں کہ کوئی کنفیوز کرے تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، بالکل بھی ڈسٹرب نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا کہ او کنفیوز کر دیا. نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر والے دن ہوئی تھی. میں کہیں جا رہا ہوں اور یہاں جاتے جاتے آپ کو بتاتا ہوں ہمارا اگلا راؤنڈ ہے اور اس کا نام ہے پزل راؤنڈ. شوق نات شوق نات. اچھا کرنا کیا ہے یہ دیکھیں. کڈز مدنی چینل کے ناظرین آپ کے سامنے 1 2 3 4 5 5 لائنیں ہیں اور یہ ہر لائن میں 50 40 30 10 یعنی نمبرز ہیں. جس نمبر کے پیچھے جو لفظ لکھا ہے اگر اس لفظ سے یہ بزر بجانے کے بعد پہچان لیتے ہیں کہ کون سا شعر ہے وہ سنا دیتے ہیں تو 50 نمبر مل جائیں گے. اور اگر ایک اور یہ ہیلپ چاہتے ہیں، ان کو ایک اور آپشن چاہیے تو پھر 2 آپشن کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر 40 نمبر. ایسے ہی نمبرز کم ہوتے جائیں گے. سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ تو پہلا شعر میں نکالتا ہوں، آپ نے جو پہچان لے اس نے بزر بجانا ہے. ٹھیک ہے جی. احمد رضا بھائی نے بزر بجا دی ہے. آیا ہے آقا. یہ دیکھیں آپ کو بھی دکھا دیتے ہیں. آقا جی. وہ آقا جو کہ خود کھائیں کھجورے اور غلاموں کو کھلائیں، نعمت دنیا کی کب ایسا کہیں دیکھا. وہ آپ نے پڑھا ہے وہ آقا جو کہ خود کھائیں کھجوریں اور غلاموں کو کھلائیں نعمتیں دنیا کی کب ایسا کہیں دیکھا. دیکھتے ہیں کیا ان کا جواب درست ہے. آپ نے یہی شعر پڑھا جو وہ آقا جو کہ کھائیں کھجوریں اور غلاموں کو کھلائیں نعمتیں دنیا کی کب ایسا کہیں دیکھا. جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. چلیں اگلا لائن نمبر 2. ریڈی ہیں بھائی؟ بزر پہ دیکھو انہوں نے تو بزر پہ اپنا ہاتھ ہی نہیں رکھا ہوا. ہاں کیوں بھائی آپ کا بزر پہ ہاتھ کیوں نہیں ہے؟ یاد نہیں ہے؟ یاد ہے. ہاں بالکل اٹینشن. یہی تو ہے کمپٹیشن کسے کہتے ہیں. بالکل آپ نے جو ہے نا اس طرف کنسنٹریشن کمپلیٹ رکھنی ہے، ادروائز کوئی اور نمبر لے جائے گا، بزر بج جائے گی، آپ کہیں گے او یہ کیا ہو گیا، یاد تو مجھے تھا انہوں نے سنا دیا. چلیں اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے ہے کرم. جی بیل بجائی ہے حسنین احمد نے. آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، روزے پہ صدقہ ہوتا ان پر نثار ہوتا ہو. دیکھتے ہیں کیا آپ کا جواب درست ہے. اسکرین ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، روزے پہ صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا. جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. چلیں بھائی لائن نمبر 3 50 نمبر دیکھتے ہیں کس کو ملنے والے ہیں. میرے پاس آیا ہے، اس پہ لکھا ہے لقب. جن کا لقب کس نے بجائی بیل؟ کس نے بجائی ہے؟ کنفرم؟ واہ بھائی. حشام اتاری نے بزر بجائی ہے اور کمال کر دیا. جی. جن کا لقب مصطفیٰ صلی علی محمد ان سے ہمیں خدا ملا صلی علی محمد. جن کا لقب ہے مصطفیٰ صلی علی محمد ان سے ہمیں خدا ملا صلی علی محمد. کیا ان کا جواب درست ہے؟ جن کا لقب ہے محمد صلی علی محمد ان سے ہمیں خدا ملا صلی علی محمد. حشام اتاری کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اب ہے لائن نمبر 4 میں. دیکھتے ہیں یہ کون پہچانتا ہے اور کون 50 نمبر کے لیے جلدی شعر سناتا ہے. میرے پاس یہ اچھا آپ نے دیکھ لیا. جی یہ ہے نصیب. دونوں میں سے کس سے لیں حضرت؟ ابراہیم سے لیتے ہیں. جی ابراہیم کیا فرماتے ہیں آپ؟ نصیب چمکے فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں، فلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. ایک اور بار ذرا اچھے انداز سے سنا دیں. اور نصیب چمکے فرشیوں کے عرش چاند آ رہے ہیں، فرشیوں کے
नसीब चमके हैं। अर्शियों के अर्श के चांद आ रहे हैं, फलक से जिनकी झलक है रोश फलक अच्छा, फलक से जिनकी आराम से सुना है, कोई परेशान नहीं हो। फलक से जिनकी झलक है रोशन वो शम्स अच्छा, तशरीफ। पहला मैं सुना देता हूँ आपको। आपने जो पढ़ा वो आपने ये पढ़ा है, नसीब चमके हैं फर्शियों के अर्श के चांद आ रहे हैं। आगे अल्लाह, मैंने दोबारा सुना तो कंफ्यूज हो गया। पहली बार इन्होंने सही सुनाया था ना अपना जो शेर जो उन्होंने सुनाया, तो क्या करें, दूसरी बार वाला छोड़ देते हैं, देख लेते हैं कि आपने पहले कैसा सुनाया था। ठीक है, आपके थोड़े से अल्फाज जो है वो उनकी ममलिंग हो रही थी, इसलिए मैंने दोबारा पढ़वाया। चले ज़रा दिखाइएगा इन्होंने जो फर्स्ट टाइम पढ़ा वो कैसे पढ़ा था। नसीब चमके हैं फर्शियों के अर्श के चांद आ रहे हैं, झलक से जिनकी फलक है रोशन वो शम्स तशरीफ़ ला रहे हैं। जो आपने पहली मरतबा पढ़ा था आपने जवाब दुरुस्त दे दिया था, सुभान अल्लाह। लेकिन क्या हो गया था, वो थोड़ी से ममलिंग्स हो गई थी। ठीक है, आपने जब पढ़ना होता है ना बिल्कुल क्लियर वाज़ेह पढ़ना होता है, एक एक हर्फ ठीक हो। तो मुस्तफ़ा भाई इस शेर को तर्ज में सुनाएंगे। नसीब चमके हैं फर्शियों के अर्श के चांद आ रहे हैं, नसीब चमके हैं फर्शियों के अर्श के चांद आ रहे हैं, झलक से जिनके रोशन वो शम्स तशरीफ ला रहे झलक से जिनके फलक रोशन वो शम्स तशरीफ ला रहे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, ये शेर आपको तर्ज में भी सुना दिया है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं लाइन नंबर 5 और 50 नंबर आखिरी। देखते हैं ये 50 नंबर कौन लेके जा रहा है। मेरे पास जो लफ्ज़ आया है वो है ये खबर। बहुत तेज़ी से बज़र बजी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अहमद रज़ा ने बजाई है पहले। हाँ, ऐसा कर लेते हैं, अभी तो मेरा जुमला ही पूरा नहीं हुआ था, आप सबने बजा दी, क्या करें दोबारा। अब देखते हैं कौन बेल पहले प्रेस है। हसनैन भाई सुनाएंगे। जी हसनैन। जिनकी नाले कोई खबर हो बंद, जिन पर सारे दर उसकी ये रखते हैं खबर, उसकी पनाह यही तो है। दोबारा सुनाइए, आराम से सुनाएं, सुकून से अच्छा अच्छा करके सुनाएं। जिनकी नाले कोई खबर हो बंद, जिस पर सारे दर उसकी ये रखते हैं खबर, उसकी पनाह यही तो है। एक थोड़ा सा शुरू में गलती हो रही है, और बेहतर करें, सोचें क्या याद किया था आपने। जिसकी नाले कोई खबर हो बंद, जिस पर सारे दर उसकी रखते हैं ये खबर, उसकी पनाह यही तो है। क्या इनका शेर दुरुस्त है? स्क्रीन क्या बता रही है? जिसकी नाले कोई खबर हो बंद, जिस पर सारे दर उसकी ये रखते हैं खबर, उसकी पनाह यही तो है। माशाअल्लाह, हसनैन अहमद का जवाब दुरुस्त हो गया है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही हमारा बजर राउंड मुकम्मल हुआ और अभी स्कोर बोर्ड तैयार होता है। जब तक हम लेते हैं कुछ कॉल्स और देखते हैं कि नाजरीन हमसे क्या बात करना चाह रहे हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद नताली है, मैं जापो से बदल रहा हूँ। मैं आज आप तो तलाक सुना बहाल बेटनू दिल पछा दिया आदाए नबी आठली नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह भाई वाह, क्या खूबसूरत प्यारा अंदाज़। बच्चों का तो अपना ही अंदाज़ होता है, यही है शौक़ नात कि नात का शौक़ हो तो अपने ही अंदाज़ में झूम झूम के पढ़ रहे होते हैं और अपनी बोली में कितनी प्यारी नात सुनाई। अल्लाह करीम कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। जी, नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ अहमद नतारी तमसा शरीफ से। ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा मक्की मरहबा। ये कौन से शाह वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा मक्की मरहबा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये किस शहंशाह वाला की
آمد آمد ہے، اور بولو مرحبا مرحبا. تو مرحبا کی بات ہوئی ہے، نعرے لگائیں پھر ہم سب مل کے. چلے بھائی نعرے لگاتے ہیں. کڈز مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی جواب دینا ہے گھر پر بیٹھ کر بلند آواز سے، اچھے انداز سے. سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، میٹھے کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، آقا عطار کی آمد مرحبا. سبحان اللہ. جی اسکور بورڈ تیار ہے، دیکھتے ہیں کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی تو احمد رضا کے 50 نمبر اور حسنین بھائی کے ہیں ماشاءاللہ 100 نمبر، حشام بھائی کے بھی 50 ہیں اور ابراہیم بھائی کے ہیں 50 نمبر. تو سب سے آگے کون چل رہا ہے؟ حسنین بھائی چل رہے ہیں. تو کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ. حسنین بھائی سب سے آگے چل رہے ہیں اور کمال بھائی اپنا حشام اتاری، ابراہیم بھائی، احمد بھائی جوش کے ساتھ اور ہوش کے ساتھ بھی، کیونکہ ابھی آگے 2 سیگمنٹ اور ہیں. آپ کے پاس چانس ہے کہ آپ نے آگے نکلنا ہے، آگے بڑھنا ہے نا. نعت کا مقابلہ ہو اور پیچھے رہ جائیں نہیں، بلکہ ہم نے آگے بڑھنا ہے. تو اب ہم چلتے ہیں مزید کالز کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ مزید ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میں ہوں غلام محمد اتاری توسہ شریف سے. 1500 سالہ جشن ولادت پیارے نبی کا مل کے منائے. آ گئے جگ میں شاہ مدینہ، نور بھرا ہے پیارا مہینہ. چھوڑ کے سارے کام دیوانوں، آؤ نبی کی بزم سجائے. آمینہ کی جان 12ویں کا چاند، نور بن کے آیا ہر لب پہ مسکرایا. 1500 سالہ جشن ولادت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے اچھے انداز سے بتایا. 1500 سالہ جشن ولادت بہت پیارا آپ نے پڑھا. اللہ کریم آپ کی آواز میں برکت عطا فرمائے. اسی طرح نعتیں گنگنانی ہے، نعتیں پڑھنی ہے، اپنی سینوں کو بھی منور کرنا ہے، نعتیں سنا کر دوسروں کے دلوں کو بھی روشن کرنا ہے، جگمگانا ہے. جی مزید کال. میں آج آپ کو حدیث شریف سناؤں گی. جنت کے آیات واضح دعوت اسلامی زندہ باقی منظر ہمارا جنت. ماشاء اللہ عز و جل. جزاک اللہ خیرہ آپ نے کالز کی. چلیے اب ہم اگلے راؤنڈ کی طرف جا رہے ہیں اور اس کا نام ہے تصویر سے شعر تک. شوق نات شوق نات. جی ہاں پیارے بچوں آپ کے سامنے وہ دیکھیں اسکرین نظر آ رہی ہے اور آپ کو ایک تصویر دکھائی جائے گی. ہو سکتا ہے وہ دل ہو سکتا ہے وہ کوئی ٹیبل ہو، وہ گنبد خضرا ہو، خانہ کعبہ ہو، وہ کوئی درخت بھی ہو سکتا ہے. آپ نے اس تصویر سے یہ پہچاننا ہے کہ اس سے کون سا شعر بن سکتا ہے. آپ کو اشعار یاد بھی ہوں گے، آپ نے یاد کیے ہیں، تو پھر آپ نے ایک شعر سنانا ہے. ترتیب سے ہوگا. پہلے احمد بھائی کے لیے ہوگی وہ تصویر، پھر حسنین، پھر حشام اور پھر ابراہیم. تو اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں اگر آپ غلط جواب دیتے ہیں تو 10 نمبر مائنس بھی تو ہوتے ہیں، لہذا توجہ رکھنی ہے، غلطی کا چانس نہیں ہے. کہیں ایسا نہیں ہے کہ نمبر نہیں ملیں گے، نمبر تو نہیں ملیں گے، الٹے چلے جائیں گے. تو خاص طور پہ اسپیشلی حسنین بھائی آپ کے 100 نمبر ہیں، برقرار رکھنے یہ سینچری. جی دکھائیے گا کہ احمد بھائی کے لیے کون سی تصویر ہے. یہ آرزو ہے دل نہیں یہ ہے کی. کیا، یہ کیا ہے؟ یہ سبز گنبد. سبز گنبد. سبز گنبد آ گیا ہے تو سبز گنبد سے ایک شعر سنا رہے تھے. یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد، اور میں غبار بن کر اس پہ نثار ہوتا. جی یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد، اور میں غبار بن کر ان پر نثار ہوتا. جواب درست ہو گیا ہے. اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا. ماشاءاللہ. تو یہ شعر جو ہے طرز کے ساتھ سن لیتے ہیں. جی شعر ہے یہ آرزو ہے دل کی. یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد، یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد، اور میں غبار بن کر، اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا، اور میں غبار بن کر اس پر
ماشاء اللہ. جی اگلی تصویر دکھائیے گا حسنین احمد کے لیے, اور یہ ہے اونٹ. جی حسنین, اونٹ آیا ہے. اب آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں اونٹ آتا ہے. سجدہ شجر جنہیں کرے پتھر گواہی جن کی دے دکھ درد اونٹ بھی کہے حاجت روا یہی تو ہے. سجدہ شجر جنہیں کریں پتھر گواہی جن کی دیں دکھ درد اونٹ بھی کہیں حاجت روا یہی تو ہے. حسنین کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی اب حشام کے لیے کون سی تصویر ہے؟ دل. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. ماشاء اللہ. ابراہیم نے حشام نے شعر سنایا تو سب نے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. یہ شعر اعلیٰ حضرت کا ہے, امام اہل سنت کا ہے. کتنا پیارا ہے. کچھ بچے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, اتنا ٹائم لگ رہا, یہ کیوں؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, کیوں پریشان ہوتے ہو, صبر کرو, اللہ کریم بہتر کرے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ابراہیم رضا عطاری کے لیے کون سی تصویر دکھائی جائے گی؟ یہ کیا ہے؟ روشنی بھی ہے, اندھیرا بھی ہے, بادل ہیں. چلیں بادل سے سنا دیں. بڑی چلی تیری ہوا بڑی چلی تیری ہوا. سنائے. آنکھیں بند کریں, یاد کریں. ہم کاؤنٹنگ شروع کرنے والے ہیں. شروع کر دیں؟ ہاں کاؤنٹنگ شروع کریں پھر. 5 4 3 1. دیکھیں انہوں نے پہلے کاؤنٹنگ ختم کر لی. میں آپ کو لیے پڑھ دیتا ہوں. بڑھ چلی تیری ضیا اندھیر عالم سے گھٹا کھل گیا گیسو تیرا رحمت کا بادل گھر گیا. یہ شعر تھا, بڑا مشکل تھا اس لیے یاد نہیں ہوا. پھر یاد نہیں کیا تھا, بھول گئے. یاد تھا بھول گئے, اسی لیے آپ نے سٹارٹ بھی کیا تھا نا. چلیں کوئی بات نہیں, کبھی ایسا ہو جاتا ہے, لیکن گھبرانا نہیں ہوتا, اس میں پریشان نہیں ہونا ہوتا. اگر آپ کو کوئی شعر نکل گیا, اب آپ اگلا سارا پروگرام اگر آپ سے ڈسٹرب ہو جائے اس شعر کی وجہ سے, تو ایسا نہیں کرنا. آپ نارمل رہیں, انشاءاللہ عز و جل اللہ کی مدد ہوگی, بہتر ہوگا. ٹھیک ہے, چلیں اب دوبارہ بڑھتے ہیں احمد رضا کی جانب. احمد رضا تیار ہیں آپ؟ جی. احمد رضا کے لیے کون سی تصویر ہے؟ دودھ پیالہ ہے اور گلاس ہے, بلکہ گلاس کے اندر دودھ ہے. ایسا شعر جس میں دودھ آتا ہے. کیوں جناب بو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر, کیوں جناب بو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر, جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. سبحان اللہ. جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی اگلا شعر ہے, وہ شعر کیا ہے وہ آپ سنائیں گے حسنین, اور ہم یہاں سے تصویر سے پہچانیں گے کون سی تصویر آ رہی ہے. قلم, ویسے پین کہتے ہیں لیکن یہ قلم ہے, تو اردو میں ہماری بات ہو رہی ہے, تو اردو میں. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. حسنین کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اور حشام کے لیے کون سی تصویر ہے؟ حشام انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے سامنے آئی ہے جو تصویر, وہ ہے بارش. جی. ڈالیں ہری ہری تو بالیں بھری بھری کشت عمل پر یہ بارش کدھر کی ہے. شعر تو صحیح پڑھا ہے, لیکن وہ جو پروننسیشن ہے نا اس میں پرابلم ہو گئی. ڈالیں ہری ہری تو بالیں بھری بھری کشت عمل پر یہ بارش کدھر کی ہے. یہ بارش کدھر کی ہے. ماشاء اللہ. حشام کا جواب بھی درست ہے. سبحان اللہ. اور ابراہیم کے لیے کون سا شعر آ رہا ہے؟ یہ ہے بلو کلر کا ہے, اور نیچے پیارا سا کیا ہے, پھول. بھول گیا دیکھو میری آنکھوں میں, بھول گیا دیکھو میری آنکھوں میں, طیبہ سے. پھول کیا, ٹھیک ہے, پھول کیا میری آنکھوں میں, منشی رحمت کا دشت طیبہ سے. دشت طیبہ.
بہشت طیبہ سے 5 4 3 2 1 مائنس 10 ہوگا. اچھا آپ میں سے کوئی سنائے گا؟ میں مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کون صحیح سنا رہا ہے کون غلط سنا رہا ہے. آپ میں سے کسی کو آتا ہے یہ شعر؟ نہیں آتا؟ پھر احمد بھائی سے مصطفیٰ بھائی سے سن لیں. چلے سنا دیں. پھول کیا دیکھو پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے گئے، دشت طیبہ کے خار پھرتے گئے. اسکور بورڈ جب تک تیار ہوتا ہے ہم بڑھتے ہیں یہاں پر اور دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ مزید 2 سوالوں کے کیسے جواب دیتے ہیں. تیار ہیں پھر آپ لوگ؟ جی. ایک سوال بلکہ 2 سوال پوچھنا ہے نا، میں نے ابھی تو بتایا ہے. سوال یہ ہے، دکھائیے گا مائک. وہ کون سا وقت تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے؟ وہ کون سا ٹائم تھا وہ بتانا ہے. 1 2 کو پتہ ہے، 2 اور کس کو پتہ ہے، 3 کو، 4 کو. ماشاءاللہ کافی بچوں کو پتہ ہے. تو لاسٹ ٹائم آپ سے آنسر نہیں لیا تھا نا، چلیں آپ سے کھڑے ہو کے بتا دیجیے. جی. صبح صادق کے وقت. صبح صادق کے وقت. صبح صادق کے وقت. تو یہ بالکل یوں سمجھیں کہ رات جا رہی ہوتی ہے اور دن ہاں یہاں سے رات جا رہی ہے اور یہاں سے دن آ رہا ہے. تو یہ ہے صبح صادق کا ٹائم. تو جواب غلط درست صحیح رائٹ درست ہے. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. ایک اور سوال. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں سب سے پہلے کس مقدس عمارت پر جھنڈا لگایا گیا؟ ہم بھی جھنڈا لگاتے ہیں، اپنے گھر میں لگاتے ہیں، مسجدوں پہ لگاتے ہیں، مینار پہ لگاتے ہیں. تو سب سے پہلے کس جگہ جھنڈا لگا؟ تو اس کا جواب لیتے ہیں. آپ نے پہلے آنسر کیا تھا. سیدھے ہاتھ سے لیں گے. جی. کعبہ شریف. کعبے کی چھت پہ. کعبہ شریف کی چھت پر. جی ہاں، سب سے پہلے جو جھنڈا لگا تھا وہ لگا تھا کعبہ شریف کی چھت پر. آپ کا جواب درست ہے. اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. مصطفیٰ بھائی شعر سنائیں گے. روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، عاشوراء فریدا صبح شب ولادت، مرحبا مرحبا جد الحسنین، مرحبا 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 یا نور العین، مرحبا مرحبا مرحبا. پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے، پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے، پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے، چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت، مرحبا مرحبا جد الحسین، مرحبا 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 یا نور العین، مرحبا مرحبا. سبحان اللہ. تو سب سے پہلے جھنڈا کس نے لگایا؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جھنڈا لگایا. اور ہم بھی ان کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھروں پر جھنڈے لگاتے ہیں اور انشاءاللہ لگاتے رہیں گے انشاءاللہ. چلیں اسکور بورڈ کی جانب جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون کہاں پر موجود ہے. جی. محمد احمد نے حاصل کیے 20 نمبر، حسنین بھائی کے بھی 20 نمبر ہیں،
اور حشام اتاری کے بھی 20 نمبر. اللہ اکبر. لیکن ابراہیم اتاری مائنس میں چلے گئے ہیں اور -20 ہو گئے ہیں. ابراہیم اتاری آپ نے فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے, ابھی بھی ایک راؤنڈ ہے, اس میں آپ آسمانوں کی بلندیوں پر. چلیں, کون سا راؤنڈ ہے وہ راؤنڈ ہے شعر سنائیے, شعر مکمل کیجیے. شوق نات شوق نات. اچھا, اس میں کیا ہوگا, اس میں آپ کو پیارے بچوں ایک آڈیو نعت سنائی جائے گی, اس کا پہلا مصرع سنایا جائے گا. ٹھیک ہے, آپ نے غور سے سننا ہے. جب وہ کلام مکمل ہو جائے نا, یعنی جو پہلا مصرع ہے وہ مکمل ہو جائے, تو پھر آپ نے بزر بجانی ہے, پہلے نہیں بجانی. جب میں جی کہوں گا نا, مکمل ہو جائے گا, میں کہوں گا جی, آپ کی طرف آؤں گا, پھر آپ نے بزر بجانی ہے, اور جو بزر بجا دے گا پھر آنسر کرے گا, پھر آپ کو نمبر بھی ملیں گے. چلیں سنائیے گا پہلا شعر کا پہلا مصرع کیا ہے. کبیرہ سے منبر تک کبھی منبر سے روزے تک. جی احمد بھائی نے بجائی. جی احمد بھائی. کبھی روزے سے ممبر تک, کبھی ممبر سے روزے تک, ادھر جاؤں ادھر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں. جی, کبھی روزے سے ممبر تک, کبھی ممبر سے روزے تک, ادھر جاؤں ادھر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں. احمد کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی اگلا شعر. دل سب سے اٹھا کر جو پڑا ہو تیرے در پر. جی پھر احمد بھائی. جی دل سب سے اٹھا کر جو پڑا ہوں تیرے در پر, افتاد دو عالم سے تعلق اسے کیا ہو. ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی. دل سب سے اٹھا کر جو پڑا ہوں تیرے در پر. دیکھیں ایک جگہ غنہ ہو رہا ہے, اب پہچان لیں وہ کیا چیز ہے. دل سب سے اٹھا کر جو پڑا ہوں تیرے در پر, افتاد دو عالم سے تعلق اسے کیا ہو. چلیں ایک کام کرتے ہیں, یہ چانس دے دیتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے, غنہ پتہ ہے, غنے کی وجہ سے دیکھیں کتنا مسئلہ ہو گیا. وہ یہ ہے شعر, دل سب سے اٹھا کر جو پڑا ہو, جو پڑا ہوں. اور اگر یہاں ہو جائے گا غنہ جو پڑا ہوں تو اپنے لیے ہوتا ہے نا, لیکن یہاں پہ کیا ہے جو پڑا ہو, ایک کسی کی بات ہو رہی ہے, کسی عاشق کی. تو چلیں بھائی, یہ پھر بھی آپ کو نمبر دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, خوش ہیں باپ, مسکرا کے دکھائیں, ایسے مسکرا. کیا بات ہے بھائی, ماشاء اللہ. چلیں بھائی اگلا شعر دکھائیے گا, اگلا شعر سنائیے گا. عرش میں گئے تیرا جلوہ تجھ سے روشن دین و دنیا. جی حسنین بھائی. ہر شے میں تیرا جلوہ تجھ سے روشن دین و دنیا, بانٹا تو نے نور کا باڑا صلی اللہ علیہ وسلم. بانٹا تو نے نور کا باڑا صلی اللہ علیہ وسلم. حسنین بھائی کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اگلا شعر. جن کا ہے رخ مگر مبین, رخسار ہے ماہ تمام. جی شام. جن کی ہے ذات نور ہدی دست عطا بحر و کرم. پورا سنائیں گے پورا شعر. ہر جن کا ہے رخ مہر وہ بھی رخسار ہے ماہ تمام. جن کی ہے ذات نور ہدی دست عطا بحر و کرم. نور ہدی ہدی اور دیکھیں اور کوئی اور اعراب لگائیں. نور ہدی. جی جن کی ذات نور ہدی 5 ہدی 4 3 جن کی ذات نور ہدی دست عطا بحر و کرم. 2 1. اللہ. چلیں اب دیکھتے ہیں, سنتے ہیں نعت خواہ سے, سنتے ہیں کہ درست لفظ کیا ہے. جن کا ہے رخ مگر مبین, رخسار ہے ماہ تمام. جن کی ہے ذات نور ہدا دست عطا بحر کرم. جی کیا کریں, ان کو نمبرز دیں یا نہیں. جی دے دیں.
چلے تلفظ کی مسٹیک تھی، یہ دیکھیں یہ دوبارہ چانس نہیں ملے گا آگے جا کر، اگر موقع ملا تو یہ آپ کے لیے کہ سمجھے کوپریٹ ہے آپ کے ساتھ، تو آپ نے نیکسٹ ٹائم خیال کرنا ہے، ایک ایک لفظ کو دیکھ کے پڑھنا ہے، لفظ کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہی پڑھنا ہے۔ چلے اب ان کو نمبر دے دیا ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اگلا شعر کیا ہے؟ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کا۔ دوبارہ حشام، مجھے ایسا لگ رہا ہے حشام ہے اور حسنین ہے، جی مجھے بتایا جائے کس نے بجائی؟ حسنین بھائی، جی حسنین۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ للہ حمد۔ جی، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حسنین بھائی کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی تو ایک کام کرتے ہیں، اس کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ابھی اور بھی ہم نے اشعار سننے ہیں، کچھ کالز لے لیتے ہیں۔ میں کچی والا سے سید زین العابدین تاری بات کر رہا ہوں۔ ہم شوق نعت پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ آج میں یہ کلام سناؤں گا۔ آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے، 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے، 1500واں کون سا؟ 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے، 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اپنے نرالے انداز میں آپ نے خوب دھوم دھام سے 15واں یوم ولادت کے حوالے سے بات کی اور جذبہ بھی دلایا۔ 1500واں یوم ولادت ہم نے منانا ہے، ماشاء اللہ، انشاءاللہ عز و جل۔ جی ایک اور کال دیجیے گا۔ محمد عبد الرحمن طاری ہے، میں دلریم جھارکھنڈ سے اس کا رام ہے، جب کچھ نعرے سناؤں گا۔ سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ جی ایک اور کال دیجیے گا۔ میں نورے والی سے عرض کر رہی ہوں، میں آپ کو مدنی میں سناؤں۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اطاعت کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارا مدنی مقصد بھی یاد ہونا چاہیے نا، تو ماشاءاللہ آپ کو انہوں نے تو سنایا، ہم بھی ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ چلیں ایک کام کریں، ایک اور کال دے دیجیے۔ میرا نام محمد حسن ہے، میں علی پور سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو نعرے لاؤں گا۔ 1516 جشن ولادت مرحبا سر مرحبا، آمینہ کے گھر آئے محمد مرحبا سر مرحبا، حلیمہ تیرم قدر مرحبا سر مرحبا۔ کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل۔ سبحان اللہ، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ جزاک اللہ خیرہ، آپ نے کال کی۔ اب ہم بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب، اور یہ ہے فائنل اسکور بورڈ۔ دیکھتے ہیں کہ کون کہاں پر ہے۔ جی فائنل اسکور بورڈ۔ جی محمد احمد بھائی نے حاصل کیے ہیں 120 نمبر، سبحان اللہ۔ اور حسنین رضا بھائی نے کیے ہیں 170 نمبر، اور حشام اتاری نے 110 نمبر حاصل کیے ہیں، اور ابراہیم بھائی نے 60 نمبر حاصل کیے ہیں۔ تو سب سے ٹاپ پر کون ہے؟ کون ہے سب سے ٹاپ پر؟ حسنین بھائی ہیں، ماشاءاللہ حسنین بھائی نے 170 نمبر حاصل کیے ہیں، اور احمد بھائی نے 120 نمبر حاصل کیے ہیں۔ تو یہ دونوں ہو گئے ہمارے کمپٹیشن کے ونر۔ اب یہ آگے کی طرف جائیں گے، اور ابراہیم بھائی حشام بھائی ہمیں چھوڑ رہے ہیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اللہ نے چاہے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کریم شوق نعت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، ہمیں خوب ذوق شوق اور محبت کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں گنگنانے، نعتیں یاد کرنے، نعتیں پڑھنے، نعتیں سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شوق نعت شوق نعت شوق نعت شوق نعت شوق نعت شوق نعت شوق نعت
शौक नात बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया